میں گاڑی کو کچھ دیر یہاں روکنا چاہ رہا ہوں۔ سلار نے سڑک کے کنارے بنے ہوئے ایک سستے قسم کے ہوٹل اور سروس اسٹیشن کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں ذرا ٹائر چیک کروانا چاہ رہا ہوں۔ گاڑی میں دوسرا ٹائر نہیں ہے، رستے میں اگر کہیں ٹائر فلیٹ ہو گیا تو بہت مسئلہ ہوگا۔ اماما نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا۔ وہ گاڑی موڑ کر اندر لے گیا۔ اس وقت دور کہیں فجر کی اذان ہو رہی تھی۔ ہوٹل میں کام کرنے والے 2-4 لوگوں کے علاوہ وہاں اور کوئی بھی نہیں تھا۔ اسے گاڑی اندر لاتے دیکھ کر ایک آدمی باہر نکل آیا۔ شاید وہ گاڑی کی آواز سن کر آیا تھا۔ سلار گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ وہ کچھ دیر سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں بند کیے بیٹھی رہی۔ اذان کی آواز کچھ زیادہ بلند ہو گئی تھی۔ اماما نے آنکھیں کھول دیں۔ کار کا دروازہ کھول کر وہ باہر نکل آئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر سلار نے گردن موڑ کر اسے دیکھا تھا۔ یہاں کتنی دیر رکنا ہے؟ وہ سلار سے پوچھ رہی تھی۔ 10-15 منٹ۔ میں انجن بھی ایک دفعہ چیک کروانا چاہتا ہوں۔ میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ مجھے وضو کرنا ہے، اس نے سلار سے کہا۔ اس سے پہلے کہ سلار کچھ کہتا، اس آدمی نے بلند آواز میں اسے پکارتے ہوئے کہا، باجی وضو کرنا ہے تو اس ڈرم سے پانی لے لے۔ اور وہ نماز کہاں پڑھے گی؟ سلار نے اس آدمی سے پوچھا۔ یہ سامنے والے کمرے میں۔ میں جائے نماز دے دیتا ہوں۔ وہ اب پائپ اتار رہا تھا۔ پہلے جائے نماز دے دو، پھر انجن آ کر چیک کرتا ہوں، اس آدمی نے اس کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ سلار نے دور سے اماما کو اس ڈرم کے پاس کچھ تذ بذز کی حالت میں کھڑے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر آگے چلا آیا۔ وہ تارکول کا ایک بہت بڑا خالی ڈرم تھا جسے ایک ڈھکن سے کور کیا گیا تھا۔ اس میں سے پانی کیسے لوں؟ اماما نے قدموں کی چاپ پر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سلار نے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ کچھ فاصلے پر ایک بالٹی پڑی ہوئی تھی۔ وہ اس بالٹی کو اٹھا لایا۔ میرا خیال ہے یہ اسی بالٹی کو پانی نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس نے اماما سے کہتے ہوئے ڈرم کا ڈھکن اٹھایا اور اس میں سے پانی بالٹی میں بھر لیا۔ میں کرا دیتا ہوں وضو۔ سلار کو اس کے چہرے پر تذبذب نظر آیا، مگر پھر کچھ کہنے کی بجائے وہ اپنی آستین اوپر کرنے لگی۔ اپنی گھڑی اتار کر اس نے سلار کی طرف بڑھا دی اور پنجوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی۔ سلار نے اس کے بڑھے ہوئے ہاتھوں پر کچھ پانی ڈالا۔ اماما کو بے اختیار جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے یکدم اپنے ہاتھ پیچھے کر لیے۔ کیا ہوا؟ سلار نے کچھ حیرانی سے کہا۔ کچھ نہیں، پانی بہت ٹھنڈا ہے، تم پانی ڈالو۔ وہ ایک بار پھر ہاتھ پھیلا رہی تھی۔ سلار نے پانی ڈالنا شروع کر دیا۔ وہ وضو کرنے لگی۔ پہلی بار سلار نے اس کے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دیکھا۔ کچھ دیر کے لیے وہ اس کی کلائیوں سے نظر نہیں ہٹا سکا۔ پھر اس کی نظر اس کی کلائیوں سے اس کے چہرے پر چلی گئی۔ وہ اپنی چادر کو ہٹائے بغیر بڑی احتیاط کے ساتھ سر، کانوں اور گردن کا مسح کر رہی تھی، اور سلار کی نظریں اس کے ہاتھوں کی حرکت کے ساتھ ساتھ سفر کر رہی تھیں۔ اس کی گردن میں موجود سونے کی چین اور اس میں لٹکنے والی موتی کو بھی اس نے پہلی بار دریافت کیا تھا۔ سلار نے اسے جتنی بار دیکھا تھا اسی طرح کی چادر میں دیکھا تھا۔ چادر کا رنگ مختلف ہوتا مگر وہ ہمیشہ اسے ایک ہی انداز میں لپیٹے ہوتی۔ وہ کبھی اس کے حد و حال پر غور نہیں کر سکا۔ پاؤں پر پانی خود ڈال لیتی ہوں۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے سلار کے ہاتھ سے اس بالٹی کو پکڑ لیا جو اب تقریباً خالی ہونے والی تھی۔ سلار چند قدم پیچھے ہٹ کر محویت سے دیکھنے لگا۔ وہ وضو کر چکی تھی تو سلار کی محویت ختم ہوئی۔ اس نے گھڑی اس کی طرف بڑھا دی۔ آگے پیچھے چلتے ہوئے وہ اس کمرے تک آئے جہاں وہ آدمی گیا تھا۔ وہ آدمی جب تک کمرے میں ایک طرف مصلے بچھا چکا تھا، اماما خاموشی سے جائے نماز کی طرف بڑھ گئی۔ لاہور کی حدود میں داخل ہوتے ہی اماما نے اس سے کہا، اب تم مجھے کسی بھی اسٹاپ پر اتار دو، میں چلی جاؤں گی۔ تم جہاں جانا چاہتی ہو میں تمہیں وہاں چھوڑ دیتا ہوں۔ اتنی دھند میں کسی ٹرانسپورٹ کا انتظار کرتے تمہیں بہت وقت لگے گا۔ سڑکیں اس وقت تقریباً ویران تھیں۔ حالانکہ صبح ہو چکی تھی مگر دھند نے ہر چیز کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔
مجھے نہیں پتہ مجھے کہاں جانا ہے، پھر تمہیں میں کس جگہ کا پتہ بتاؤں؟ ابھی تو شاید میں ہاسٹل جاؤں اور پھر وہاں۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو پھر میں تمہیں ہاسٹل چھوڑ دیتا ہوں۔ کچھ فاصلہ اسی طرح خاموشی سے طے ہوا۔ پھر ہاسٹل سے کچھ فاصلے پر اماما نے اس سے کہا، بس تم یہاں گاڑی روک دو، میں یہاں سے خود چلی جاؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہاسٹل نہیں جانا چاہتی۔ سلار نے سڑک کے کنارے گاڑی روک دی۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں تم نے میری بہت مدد کی ہے، میں اس کے لیے تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں۔ تم میری مدد نہ کرتے تو آج میں یہاں نہ ہوتی۔ وہ ایک لمحہ کے لیے رکی۔ تمہارا موبائل ابھی میرے پاس ہے، مگر مجھے ابھی اس کی ضرورت ہے۔ میں کچھ عرصہ بعد اسے واپس بھجوا دوں گی۔ اس کی ضرورت نہیں، تم اسے رکھ سکتی ہو۔ میں کچھ دنوں بعد تم سے دوبارہ رابطہ کروں گی، پھر تم مجھے طلاق کے پیپرز بھجوا دینا۔ وہ رکی۔ میں امید کرتی ہوں کہ تم میرے پیرنٹس کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ یہ کہنے کی ضرورت تھی؟ سلار نے بھنوئی اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے کچھ بتانا ہوتا تو میں بہت پہلے بتا چکا ہوتا۔ سلار نے قدرے سرد مہری سے کہا۔ تم مجھے بہت برا لڑکا سمجھتی تھی، کیا ابھی بھی تمہارے میرے بارے میں وہی رائے ہے، یا تم نے اپنی رائے میں کچھ تبدیلی کی ہے؟ سلار نے اچانک تیکھی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے پوچھا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں دراصل بہت اچھا لڑکا ہوں؟ ہو سکتا ہے، اماما نے مدھم آواز میں کہا۔ سلار کو اس کی بات پر جیسے شاک لگا۔ ہو سکتا ہے، وہ بے یقینی سے مسکرایا۔ ابھی بھی ہو سکتا ہے، تم بہت ناشکری ہو اماما۔ نہیں، مجھے پتہ ہے تم یہی کہنا چاہتی ہو۔ حالانکہ مشرقی لڑکی کی خاموشی اس کا اقرار ہوتی ہے، مگر تمہاری خاموشی تمہارا انکار ہوتی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا؟ ہم ایک فضول بحث کر رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے۔ سلار نے کندھے اچکائے۔ مگر مجھے حیرانی ہے کہ تم… اس بار اماما نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم نے میرے لیے یقیناً بہت کچھ کیا ہے، اور اگر میں تمہیں جانتی نہ ہوتی تو یقیناً میں تمہیں ایک بہت اچھا انسان سمجھتی اور کہہ بھی دیتی، مگر میں تمہیں اتنی اچھی طرح جانتی ہوں کہ میرے لیے یہ کہنا مشکل ہے کہ میں نے تمہارے لیے اتنا کچھ کیا ہے جو اس زمانے میں کوئی لڑکا نہیں کرے گا، اور تم پھر بھی مجھے اچھا ماننے پر تیار نہیں۔ میں ناشکری نہیں ہوں، مجھے اعتراف ہے تم نے مجھ پر بہت احسان کیے ہیں، اور شاید تمہاری جگہ کوئی دوسرا کبھی نہ کرتا۔ سلار نے اس کی بات کاٹ دی۔ تو میں اچھا ہوا نا؟ وہ کچھ نہیں بولی، صرف اسے دیکھتی رہی۔ تم ایک اچھے انسان ہو۔ وہ رکی۔ سلار پلکیں چپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ جو آدمی خودکشی کی کوشش کرتا ہو، شراب پیتا ہو، اس نے اپنا کمرہ عورتوں کی برہنہ تصویروں سے بھرا رکھا ہو، وہ اچھا آدمی تو نہیں ہو سکتا، اماما نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ تم کسی ایسے آدمی کے پاس جاتی ہو جو یہ تینوں کام نہ کرتا، مگر تمہاری مدد بھی نہ کرتا، تو کیا تمہارے لیے وہ اچھا آدمی ہوتا؟ سلار نے تیز آواز میں کہا، جیسے جلال عنصر۔ اماما کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ہاں، اس نے میری مدد نہیں کی، مجھ سے شادی نہیں کی، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ برا ہو گیا ہے۔ وہ اچھا آدمی ہے، ابھی بھی میرے نزدیک اچھا آدمی ہے، اور میں نے تمہاری مدد کی، تم سے شادی کی، مگر یقیناً اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اچھا ہو گیا ہوں، میں برا آدمی ہوں، وہ عجیب سے انداز میں کہتے ہوئے مسکرایا۔ تمہارا خود اپنے بارے میں کیا خیال ہے اماما؟ کیا تم اچھی لڑکی ہو؟ اس نے اچانک چبھتے ہوئے انداز میں پوچھا، اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر کہنے لگا، میرے نزدیک تم بھی اچھی لڑکی نہیں ہو، تم بھی ایک لڑکے کے لیے اپنے گھر سے بھاگی ہو، اپنے منگیتر کو دھوکہ دیا ہے تم نے، اپنی فیملی کی عزت کو خراب کیا ہے تم نے۔ سلار نے ہر لحاظ پہ لائے طاق رکھتے ہوئے صاف گوئی سے کہا۔ اماما کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی آ گئی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی اچھی لڑکی نہیں ہوں۔ ابھی مجھے یہ جملہ بہت سے لوگوں سے سننا ہے۔ میں تمہیں بہت لمبی چوڑی وضاحت دے سکتی ہوں، مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں، تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے۔ فرض کرو میں تمہیں لاہور نہ لے کر آتا، کہیں اور لے جاتا، پھر
مگر میں تمہیں بحفاظت یہاں لے آیا۔ یہ میرا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، تمہیں اندازہ ہے اس کا؟ امامہ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے یقین تھا تم مجھے کہیں اور نہیں لے جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر ہنسا۔ مجھ پر یقین تھا؟ کیوں؟ میں تو ایک بوڑھا لڑکا ہوں۔ مجھے تم پر یقین نہیں تھا، اللہ پر یقین تھا۔ سلار کے ماتھے پر کچھ بل پڑ گئے۔ میں نے اللہ اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ مجھے تمہارے جیسے آدمی کے ہاتھوں رسوا کرتے۔ یہ ممکن ہی نہیں تھا۔ فرض کرو ایسا ہو جاتا۔ سلار مصر ہوا۔ میں ایسی باتیں کیوں فرض کروں جو نہیں ہوئیں؟ وہ اپنی بات پر قائم تھی۔ یعنی تم مجھے کسی قسم کا کوئی کریڈٹ نہیں دو گی؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں مسکرایا۔ اچھا فرض کرو میں اب تمہیں جانے نہیں دیتا تو تم کیا کرو گی؟ گاڑی کا دروازہ جب تک میں نہیں کھولوں گا نہیں کھلے گا، یہ تم جانتی ہو۔ اب بتاؤ تم کیا کرو گی؟ وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی۔ یا میں یہ کرتا ہوں۔ سلار نے ڈش بورڈ پر پڑا ہوا اپنا موبائل اٹھایا اور اس پر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا کہ تمہارے گھر فون کر دیتا ہوں۔ اس نے موبائل کی اسکرین کو اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ اس پر امامہ کے گھر کا نمبر تھا۔ میں انہیں تمہارے بارے میں بتاتا ہوں کہ تم کہاں ہو، کس کے ساتھ ہو، پھر یہاں سے تمہیں سیدھا پولیس اسٹیشن لے جا کر ان کی تحویل میں دے دیتا ہوں۔ تو پھر تمہارے اعتقاد اور اعتبار کا کیا ہوا؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ امامہ چپ چاپ اسے دیکھتی رہی۔ سلار کو بے حد خوشی محسوس ہوئی۔ سلار نے موبائل آف کرتے ہوئے ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ کتنا بڑا احسان کر رہا ہوں میں تم پر کہ ایسا نہیں کر رہا۔ اس نے موبائل کو دوبارہ ڈش بورڈ پر رکھتے ہوئے کہا۔ حالانکہ تم بے بس ہو، کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ اسی طرح رات کو میں تمہیں کہیں اور لے جاتا تو تم کیا کر لیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ سلار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر کہکا مار کر ہنسا۔ کیا کر دیتی؟ میں تمہیں شوٹ کر دیتی۔ اس نے اسی انداز میں رک رک کر اسے کہا۔ وہ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر کھلکھلا کر ہنسا۔ کبھی زندگی میں پسٹل دیکھا بھی ہے تم نے؟ اس نے امامہ کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ سلار نے اسے جھکتے اور اپنے پاؤں کی طرف ہاتھ بڑھاتے دیکھا۔ جب وہ سیدھی ہوئی تو اس نے سلار سے کہا، شاید اسے کہتے ہیں۔ سلار ہنسنا بھول گیا۔ اس کے دائیں ہاتھ میں چھوٹے سائز کا ایک بہت خوبصورت اور قیمتی لیڈیز پستول تھا۔ سلار پستول پر اس کے ہاتھ کی گرفت دیکھ کر جان گیا تھا کہ وہ کسی اناڑی کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ اس نے بے یقینی سے امامہ کو دیکھا۔ تم مجھے شوٹ کر سکتی تھی؟ ہاں میں تمہیں شوٹ کر سکتی تھی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ تم نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا، اس نے مستحکم آواز میں کہا۔ اس نے پستول سلار کی طرف نہیں کیا تھا، صرف اپنے ہاتھ میں رکھا تھا۔ گاڑی کا لاک، اس نے بات ادھوری چھوڑتے ہوئے سلار سے کہا۔ سلار نے غیر ارادی طور پر اپنی طرف موجود بٹن دبا کر لاک کھول دیا۔ امامہ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اب پستول اپنی گود میں موجود بیگ میں رکھ رہی تھی۔ دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی۔ امامہ نے گاڑی سے باہر نکل کر اس کا دروازہ بند کر دیا۔ سلار نے اسے تیز قدموں کے ساتھ ایک قریب آتی ہوئی ویگن کی طرف جاتے اور پھر اس میں سوار ہوتے دیکھا۔ اس کی قوت مشاہدہ بہت تیز تھی۔ وہ کسی بھی شخص کے چہرے کو پڑھ سکتا تھا۔ اسے اس چیز پر بڑا ضم تھا، مگر وہاں اس دھند آلود سڑک پر گاڑی پر بیٹھے ہوئے اس نے اعتراف کیا وہ امامہ ہاشم کو نہیں جان سکا تھا۔ وہ اگلے کئی منٹ اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھے بے یقینی کے عالم میں وہیں بیٹھا رہا تھا۔ امامہ ہاشم کے لیے اس کی ناپسندگی میں کچھ اور اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ واپسی پر دھند کی پرواہ کیے بغیر پوری رفتار سے گاڑی چلا کر آیا تھا۔ پورا رستہ اس کا ذہن اسی اڈھیر بن میں لگا ہوا تھا کہ اس نے پستول آخر کہاں سے نکالا تھا۔ وہ پورے وثوق سے کہہ سکتا تھا کہ جس وقت وہ وضو کے لیے پاؤں دھو رہی تھی، اس وقت وہ پستول اس کی پینڈل کے ساتھ نہیں تھا، ورنہ وہ ضرور اسے دیکھ لیتا۔
بعد میں نماز پڑھنے کے دوران بھی وہ بغور اسے سر سے پاؤں تک دیکھتا رہا۔ پستول تب بھی اس کی پینڈل کے ساتھ بندھا ہوا نہیں تھا۔ وہ برگر کھانے اور چائے پینے کے بعد گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی اور وہ کچھ دیر بعد گاڑی میں آیا تھا۔ وہ یقیناً گاڑی میں موجود اس کے بیگ میں ہی ہوگا، وہ اندازے لگاتا رہا۔ وہ جس وقت اپنے گھر پہنچا اس کا موڈ آف تھا۔ گیٹ سے گاڑی اندر لے جاتے ہوئے اس نے چوکیدار کو اپنی طرف بلایا۔ رات کو میں جس لڑکی کے ساتھ یہاں سے گیا تھا تم اس کے بارے میں کسی کو نہیں بتاؤ گے، بلکہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، سمجھ میں آیا؟ اس نے تحقیقانہ انداز میں کہا۔ جی میں کسی کو نہیں بتاؤں گا، چوکیدار نے فرما برداری سے سر ہلایا۔ وہ احمق نہیں تھا کہ ایسی چیزوں کے بارے میں کسی کو بتاتا پھرتا۔ اپنے کمرے میں آ کر وہ اطمینان کے ساتھ سو گیا۔ اس کا اس دن کہیں جانے کا ارادہ نہیں تھا۔ وہ اس وقت گہری نیند میں تھا جب اس نے اچانک کسی کو اپنے کمرے کے دروازے کو زور زور سے بجاتے سنا۔ وہ یکدم اٹھ کر بیٹھ گیا۔ دروازہ واقعی بج رہا تھا۔ اس نے منڈی ہوئی نظروں سے وال کلاک کو دیکھا جو 4 بجا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو رگڑتے ہوئے وہ اپنے بیڈ سے اٹھا کھڑا ہوا۔ اسے دروازہ بجانے والے پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اسی غصے کے عالم میں اس نے بڑبڑاتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ دروازہ کھول دیا۔ باہر ملازم کھڑا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ کیوں اس طرح دروازہ بجا رہے ہو؟ دروازہ توڑنا چاہتے ہو تم؟ وہ دروازہ کھولتے ہی ملازم پر چلایا۔ سلار صاحب باہر پولیس کھڑی ہے، ملازم نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا۔ سلار کا غصہ اور نیند 1 منٹ میں غائب ہو گئے۔ 1 سیکنڈ سے بھی کم عرصے میں وہ پولیس کے وہاں آ جانے کی وجہ جان گیا تھا اور ان کی اور امامہ کے گھر والوں کی اس مستعدی پر حیرت ہوئی آخر چند گھنٹوں میں سیدھے اس تک کیسے پہنچ گئے تھے۔ کس لیے آئی ہے پولیس؟ اس نے اپنی آواز کو پرسکون رکھتے ہوئے بے تاثر چہرے کے ساتھ پوچھا۔ یہ تو جی پتہ نہیں، وہ بس کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، مگر چوکیدار نے گیٹ نہیں کھولا۔ اس نے ان سے کہہ دیا ہے کہ آپ گھر پر نہیں ہیں، مگر ان کے پاس آپ کے وارنٹ ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر انہیں اندر نہیں آنے دیا گیا تو وہ زبردستی اندر آ جائیں گے اور تمام لوگوں کو گرفتار کر کے لے جائیں گے۔ سلار نے بے اختیار اطمینان بھرا سانس لیا۔ چوکیدار نے واقعی بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے یقیناً یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ پولیس رات والی لڑکی کے معاملے میں ہی تفتیش کے لیے وہاں آئی تھی، اس لیے اس نے نہ تو پولیس کو اندر آنے دیا نہ ہی انہیں یہ بتایا کہ سلار گھر پر موجود تھا۔ تم فکر مت کرو، میں کچھ نہ کچھ کرتا ہوں، سلار نے ملازم سے کہا اور واپس اپنے بیڈ روم میں آ گیا۔ وہ کسی عام شہری کا گھر ہوتا تو پولیس شاید دیواریں پھیلانگ کر بھی اندر موجود ہوتی، مگر اس وقت وارنٹ ہونے کے باوجود اس گھر کا سائز اور جس علاقے میں وہ واقع تھا انہیں خوف میں مبتلا کر رہے تھے کہ اگر امامہ کا خاندان بھی اثر و سو والا نہیں ہوتا تو شاید اس وقت پولیس اس سیکٹر میں آنے اور خاص طور پر وارنٹ کے ساتھ آنے کی جرات ہی نہ کرتی، مگر اس وقت پولیس کے سامنے آگے کنواں پیچھے کھائی والی صورت تھی۔ سلار نے بیڈ روم کے اندر آتے ہی فون اٹھا کر کراچی اسکندر عثمان کو فون کیا۔ پاپا ایک چھوٹا سا پرابلم ہو گیا ہے، اس نے چھوٹتے ہی کہا۔ یہاں ہمارے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس میرے گرفتاری کے وارنٹ ہیں۔ اسکندر عثمان کے ہاتھ سے موبائل گرتے گرتے بچا۔ کیوں؟ یہ تو نہیں پتہ پاپا، میں سو رہا تھا، ملازم نے جگا کر مجھے بتایا۔ کیا میں جا کر پولیس والوں سے پوچھوں کہ وہ کس سلسلے میں مجھے گرفتار کرنا چاہتے ہیں؟ سلار نے بڑی فرما برداری اور معصومیت کے ساتھ اسکندر عثمان سے پوچھا۔ نہیں، باہر نکلنے یا پولیس کو اندر بلوانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کمرے میں ہی رہو، میں تھوڑی دیر بعد تمہیں رنگ کرتا ہوں۔ اسکندر عثمان نے عجلت کے عالم میں موبائل بند کر دیا۔ سلار نے مطمئن ہو کر فون رکھ دیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کچھ دیر بعد پولیس وہاں نہیں ہوگی اور واقعی ایسا ہی ہوا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد ملازم نے آ کر اسے پولیس کے جانے کے بارے میں بتایا۔ ملازم ابھی اس سے بات کر ہی رہا تھا جب اسکندر نے دوبارہ کال کی تھی۔ پولیس چلی گئی ہے،
اسکندر نے اس کی آواز سنتے ہی کہا۔ ہاں چلی گئی ہے، سلار نے بڑے اطمینان بھرے انداز میں کہا۔ اب تم میری بات ٹھیک طرح سنو، میں اور تمہاری ممی رات کو کراچی سے اسلام آباد پہنچ رہے ہیں، تم تب تک گھر سے کہیں نہیں نکلو گے، سنا تم نے؟ سلار کو ان کے بات کرنے کا انداز بہت عجیب سا لگا۔ انہوں نے بہت اکڑ انداز اور سرد مہری سے اس سے بات کی تھی۔ سن لیا، وہ دوسری طرف سے فون بند کر چکے تھے۔ سلار ابھی فون بند کر رہا تھا جب اس کی نظر اپنے کمرے کے کارپیٹ پر پڑی۔ وہاں جوتے کے نشانات تھے۔ اس نے دیکھا کہ ملازم بھی قدرے حیرانی کے عالم میں ان نشانات کو دیکھ رہا تھا جو کھڑکی سے قطار کی صورت میں بڑھ رہے تھے۔ جوتے کے ان نشانات کو صاف کر دو، سلار نے تحکیمانہ انداز میں کہا۔ ملازم کمرے سے باہر چلا گیا۔ سلار اٹھ کر کھڑکی کی طرف آ گیا اور اس نے وہ سلائیڈنگ ونڈو پوری طرح کھول دی تھی۔ اس کا اندازہ ٹھیک تھا، جوتے کے وہ مٹی والے نشانات باہر برآمدے میں بھی موجود تھے۔ امامہ اپنی کیاریوں سے گزر کر دیوار پھیلا کر ان کی کیاریوں میں کودی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ اس کے جوتے کے تلے مٹی سے بھر گئے تھے۔ اس کی وجہ سے وہ مٹی کم اور کیچڑ زیادہ تھی، اور اس کے برآمدے کے سفید ماربل پر وہ نشانات بالکل ایک قطار کی صورت میں آ رہے تھے۔ وہ ایک گہری سانس لیتا ہوا اندر آ گیا۔ ملازم کمرے میں ان نشانات کو صاف کرنے میں مصروف تھا۔ باہر برآمدے میں بھی پیروں کے کچھ نشانات ہیں، انہیں بھی صاف کر دینا، سلار نے اس سے کہا۔ یہ کس کے نشان ہیں؟ ملازم زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں رکھ سکا۔ میرے، سلار نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ رات کو کھانا کھانے میں مصروف تھا جب اسکندر عثمان اور طیبہ آ گئے تھے۔ ان دونوں کے چہرے ستے ہوئے تھے۔ سلار اطمینان سے کھانا کھاتا رہا۔ وہ دونوں اسے مخاطب کیے بغیر اس کے پاس سے گزر کر چلے گئے تھے۔ کھانا ختم کر کے میرے کمرے میں آؤ، اسکندر عثمان نے جاتے جاتے اس سے کہا تھا۔ سلار نے جواب دینے کی بجائے فروٹ ٹرافل اپنی پلیٹ میں نکال لی۔ 15 منٹ بعد جب وہ ان کے کمرے میں گیا تو اس نے اسکندر کو کمرے میں ٹہلتے ہوئے پایا، جبکہ طیبہ فکر مندی کے عالم میں صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ پاپا آپ نے بلوایا تھا، سلار نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ بیٹھو، پھر تمہیں بتاتا ہوں کیوں بلایا تھا۔ اسکندر عثمان نے اسے دیکھتے ہی ٹہلنا بند کر دیا۔ وہ بڑے اطمینان سے طیبہ کے برابر بیٹھ گیا۔ امامہ کہاں ہے؟ اسکندر نے لمحہ ضائع کیے بغیر پوچھا۔ کون امامہ؟ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اس کے چہرے پر تھوڑی بہت گھبراہٹ ضرور ہوتی، مگر وہ اپنے نام کا ایک ہی تھا۔ اسکندر کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تمہاری بہن؟ وہ گڑائے۔ میری بہن کا نام انیتا ہے پاپا۔ سلار کے اطمینان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ تم مجھے صرف ایک بات بتاؤ، آخر تم مجھے اور کتنی بار کتنے طریقوں سے ذلیل کرواؤ گے؟ اس بار اسکندر عثمان دوسرے صوفے پر بیٹھ گئے۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں پاپا؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا، سلار نے حیرانی سے کہا۔ حالانکہ تمہاری سمجھ میں اب سب کچھ آ رہا ہے، انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا۔ دیکھو، مجھے آرام سے بتا دو کہ امامہ کہاں ہے۔ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پاپا آپ کس امامہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی امامہ کو نہیں جانتا، میں وسیم کی بہن کی بات کر رہا ہوں۔ اسکندر عثمان اس بار گڑائے۔ وسیم کی بہن؟ وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا، یاد آیا، وہ جس نے مجھے ٹریٹمنٹ دیا تھا لاسٹ ایئر۔ ہاں وہی۔ اب چونکہ تمہاری یادداشت واپس آ گئی ہے، اس لیے مجھے یہ بھی بتا دو کہ وہ کہاں ہے۔ پاپا وہ اپنے گھر میں ہی ہوگی یا میڈیکل کالج کے ہاسٹل میں؟ میرا اس سے کیا تعلق؟ اس نے حیرانی سے اسکندر سے کہا۔ اس کے باپ نے تمہارے خلاف اپنی بیٹی کے اغوا کا کیس کروا دیا ہے۔ میرے خلاف؟ آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ میرا امامہ سے کیا تعلق ہے؟ اس نے پرسکون لہجے اور بے تاثر چہرے کے ساتھ کہا۔ یہی تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہارا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پاپا میں اس کو جانتا تک نہیں ہوں، ایک دو بار کے علاوہ میں اس سے ملا تک نہیں۔ پھر اس کے اغوا سے میرا کیا تعلق؟ اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ اغوا ہو گئی ہے۔ سلار اب یہ ایکٹنگ بند کرو، مجھے بتا دو کہ وہ بچی کہاں ہے۔ میں نے ہاشم مبین سے وعدہ کیا ہے
کہ میں ان کی بیٹی کو ان تک پہنچاؤں گا، تو آپ اپنا وعدہ پورا کریں۔ اگر ان کی بیٹی کو ان تک پہنچا سکتے ہیں تو ضرور پہنچائیں، مگر مجھے کیوں ڈسٹرب کر رہے ہیں؟ اس بار سلار نے ناگواری سے کہا۔ دیکھو سلار، تمہاری اور امامہ کے درمیان اگر کسی بھی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو ہم اس معاملے کو حل کر لیں گے۔ میں خود اس کے ساتھ تمہاری شادی کروا دوں گا۔ تم فی الحال یہ بتاؤ کہ وہ کہاں ہے؟ اسکندر عثمان اس بار اپنے لب و لہجے میں تبدیلی لاتے ہوئے کہا۔ فار گاڈ سیک پاپا، اسٹاپ اٹ۔ کون سی انڈرسٹینڈنگ؟ کیسی شادی؟ میری کسی کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو میں اسے اغوا کروں گا، اور میں انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کروں گا امامہ جیسی لڑکی کے ساتھ۔ وہ میری ٹائپ ہے، اس بار سلار نے بلند آواز میں کہا۔ تو پھر وہ تم پر اس کے اغوا کا الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ یہ آپ ان سے پوچھیں، مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس نے اسی ناگواری سے جواب دیا۔ آج ہاشم مبین کہہ رہے ہیں کہ کل کو کوئی اور آ کر کہے گا، اور آپ پھر مجھ پر چلانا شروع کر دیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا ہے میں سو رہا تھا جب پولیس آ کر باہر کھڑی ہو گئی، اور اب آپ آگے ہیں اور آتے ہی مجھ پر۔ مجھے تو یہ تک نہیں پتا کہ وسیم کی بہن اغوا ہوئی ہے یا نہیں۔ آخر وہ لوگ مجھ پر الزام کیوں لگا رہے ہیں؟ کیا ثبوت ہے ان کے پاس کہ میں نے ان کی بیٹی کو اغوا کیا ہے؟ اور بالفرض میں نے اغوا کیا بھی ہے تو کیا میں یہاں اپنے گھر بیٹھا رہوں گا؟ مجھے اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ سلار تلخی سے بولتا رہا۔ مجھے ایس پی سے تمہارے کیس کی تفصیلات کا پتہ چلا ہے۔ پھر میں نے کراچی سے ہاشم مبین کو فون کیا۔ وہ مجھ سے بات کرنے پر تیار نہیں تھا۔ مجھے اس سے بات کرنے کے لیے منتیں کرنی پڑیں۔ اس نے مجھے تمہارے بارے میں بتایا ہے۔ اس کی بیٹی رات کو غائب ہوئی ہے، اور تم بھی رات کو گئے ہو اور صبح آئے ہو۔ تو پاپا، اس میں اغوا کہاں سے آ گیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں رات کو کہیں نہیں گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اغوا کرنے کے لیے کسی کے گھر جا کر لڑکی کو زبردستی لے جانا ضروری ہے، اور میں کسی کے گھر نہیں گیا۔ ہاشم مبین کے چوکیدار نے رات کو تمہیں جاتے اور صبح آتے دیکھا ہے۔ اس کا چوکیدار جھوٹا ہے، سلار نے بلند آواز میں کہا۔ میرے چوکیدار نے تمہیں رات کو ایک لڑکی کو کار میں لے جاتے دیکھا ہے، اسکندر نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ سلار چند لمحے کچھ بول نہ سکا۔ اسکندر یقیناً گھر آتے ہی چوکیدار سے بات کر چکے تھے۔ وہ میری ایک فرینڈ تھی جسے میں گھر چھوڑنے گیا تھا، اس نے طیبہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون ہے وہ فرینڈ؟ اس کا نام اور پتہ بتاؤ۔ سوری پاپا، میں نہیں بتا سکتا، اٹس پرسنل۔ یہاں اسلام آباد چھوڑنے گئے تھے؟ ہاں۔ تم اسے لاہور چھوڑ کر آئے ہو؟ ایس پی نے مجھے خود بتایا ہے۔ تم 4 ناکوں سے گزرے ہو، چاروں پر تمہارا نمبر نوٹ کیا گیا ہے۔ راستے میں تم نے ایک سروس اسٹیشن پر روک کر گاڑی چیک کروائی ہے، اس لڑکی کے ساتھ وہاں کھانا کھایا ہے۔ اسکندر نے اس سروس اسٹیشن اور ہوٹل کا نام بتاتے ہوئے کہا۔ سلار کچھ دیر اسکندر کو دیکھتا رہا، مگر اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ ایس پی نے مجھے یہ سب کچھ خود بتایا ہے۔ اس نے ابھی ہاشم مبین کو یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ اس نے مجھ سے کہا ہے کہ تم اس سے بات کرو اور خاموشی کے ساتھ لڑکی کو واپس پہنچا دو، یا اس کے گھر والوں کو اس لڑکی کا پتہ بتا دو، تاکہ یہ معاملہ خاموشی سے کسی مسئلے کے بغیر ختم ہو جائے۔ مگر وہ کب تک ہاشم مبین کو نہیں بتائے گا؟ وہ دوستی کا لحاظ کر کہ سب کچھ چھپا بھی گیا، تب بھی ہاشم مبین کے اور بھی بہت سے ذرائع ہیں، اسے وہاں سے پتہ چل جائے گا، اور پھر تمہاری پوری زندگی جیل میں گزرے گی۔ اسکندر نے اسے ڈرانے کی کوشش کی۔ وہ متاثر ہوئے بغیر انہیں دیکھتا رہا۔ اب جھوٹ بولنا چھوڑ دو اور مجھے بتا دو کہ وہ لڑکی کہاں ہے۔ وہ لڑکی ریڈ لائٹ ایریا میں ہے۔ اسکندر کو اس کی بات پر کرنٹ لگا۔ وٹ؟ میں اسے وہاں سے لایا تھا، وہی چھوڑ آیا ہوں۔ چہرے کے ساتھ سلار کو دیکھتے رہے۔ مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ میں پرسوں لاہور گیا ہوا تھا، وہاں سے میں رات گزارنے کے لیے اس لڑکی کو لایا تھا۔ آج میں اسے وہاں چھوڑ آیا ہوں۔ میرے پاس اس کا کوئی کانٹیکٹ نمبر تو نہیں ہے، مگر آپ میرے ساتھ لاہور چلیں تو میں آپ کو اس لڑکی کے پاس لے جاتا ہوں، یا پتہ بتا دیتا ہوں۔ آپ خود یا پولیس کو کہیں کہ وہ اس لڑکی سے تصدیق کر لیں۔
کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ طیبہ اور اسکندر بے یقینی سے سلار کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ بڑے مطمئن انداز میں کھڑکیوں سے باہر دیکھ رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم اس طرح کی حرکت کر سکتے ہو۔ تم ایسی جگہ جا سکتے ہو؟ ایک لمبی خاموشی کے بعد اسکندر نے کہا، آئی ایم سوری پاپا، مگر میں جاتا ہوں، اور اس بات کا امامہ کے بھائی وسیم کو بھی پتہ ہے۔ میں کئی بار ویکینڈ پر اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں جاتا رہا ہوں، اور وسیم یہ بات جانتا ہے۔ آپ اس سے پوچھ لیں۔ ایڈریس دو اس لڑکی کا۔ وہ کچھ دیر بعد گڑائے۔ میں اپنے کمرے سے لے کر آتا ہوں، اس نے اٹھتے ہوئے کہا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے موبائل اٹھایا اور لاہور میں رہنے والے اپنے ایک دوست کو فون کرنے لگا۔ اسے ساری صورتحال بتانے کے بعد اس نے کہا، اکمل، میں اپنے پاپا کو ریڈ لائٹ ایریا کے اس گھر کا پتہ دے رہا ہوں جہاں ہم جاتے رہتے ہیں۔ تم وہاں کسی بھی ایسی لڑکی کو جو مجھے جانتی ہے، اس کو اس بارے میں بتا دو۔ میں ابھی کچھ دیر تک تمہیں دوبارہ فون کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہوئے تیزی سے ایک چٹ پر ایک ایڈریس لکھنے لگا اور پھر اسے لے کر اسکندر کے کمرے میں آ گیا۔ اس نے چٹ اسکندر کے سامنے رکھ دی، جسے انہوں نے تقریباً چھین لیا۔ ایک نظر اس چٹ پر ڈال کر انہوں نے خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ اطمینان سے انداز میں وہاں سے آ گیا۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے اکمل کو دوبارہ فون کیا۔ میں تمہیں وہاں پہنچ کر فون کرتا ہوں، اکمل نے اس سے کہا۔ وہ بیڈ پر لیٹ کر اس کا انتظار کرنے لگا۔ 15 منٹ کے بعد اکمل نے اسے فون کیا۔ سلار، میں نے ثنیا کو تیار کیا ہے، اسے میں نے سارا معاملہ سمجھا دیا ہے۔ اکمل نے اسے بتایا وہ ثنیا کو جانتا تھا۔ اکمل، اب تم ایک کاغذ اور پینسل لو اور میں کچھ چیزیں لکھوا رہا ہوں، اسے لکھو، اس نے اکمل سے کہا، اور پھر اسے اپنے گھر کے بیرونی منظر اور لوکیشن کی تفصیلات لکھوانے لگا۔ یہ کیا؟ میں نے دیکھا ہوا ہے تمہارا گھر، اکمل نے کچھ حیرانی سے اس سے پوچھا۔ تم نے دیکھا ہے پر ثنیا نے تو نہیں دیکھا۔ یہ ساری تفصیلات میں ثنیا کے لیے لکھوا رہا ہوں۔ اگر پولیس اس کے پاس آئی تو وہ یہ ساری چیزیں اس سے پوچھے گی، صرف یہ تصدیق کرنے کے لیے کہ کیا واقعی وہ میرے ساتھ یہاں اسلام آباد میں تھی۔ وہ گاڑی میں چھپ کر آئی تھی، وہ رات کے وقت آئی تھی، اس لیے اسے زیادہ تفصیل کا نہیں پتہ، مگر گھر کے اندر داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں دونوں طرف لان ہے۔ میری گاڑی کا رنگ سرخ تھا، اسپورٹس کار اور نمبر، اور اسے لکھواتا گیا۔ ہم پولیس کے 4 ناکوں سے گزرے تھے۔ اس نے سفید شلوار قمیض، سفید چادر اور سیاہ سویٹر پہنا ہوا تھا۔ رستے میں ہم اس نام کے سروس اسٹیشن پر بھی رکے تھے۔ سلار نے نام بتایا، سروس اسٹیشن اور ہوٹل، اور دھند کی وجہ سے صحیح طرح نہیں دیکھ سکی۔ سلار یکے بعد دیگر ہر چیز کی تفصیل لکھواتا گیا، سروس اسٹیشن پر گاڑی ٹھیک کرنے والے آدمی سے لے کر چائے بنانے والے لڑکے کے حلیے اور اس کمرے کی تفصیلات، انہوں نے کیا کھایا تھا، سلار اور لڑکے کے درمیان کیا گفتگو ہوئی تھی، اس نے چھوٹی چھوٹی تفصیلات اسے لکھوائی تھیں۔ اس نے اپنے گھر کے پورچ سے لے کر اپنے کمرے تک کے راستے اور اپنے کمرے کا تمام حلیہ بھی اسے نوٹ کروا دیا تھا۔ ثنیا سے کہو یہ سب کچھ رٹ لے، اس نے اکمل کو آخری ہدایت دی، اور فون بند کر دیا۔ فون بند کر کے وہ بیڈ پر بیٹھا، ابھی کچھ سوچ رہا تھا جب اسکندر عثمان اچانک دروازہ کھول کر اس کمرے میں آئے۔ اس لڑکی کا کیا نام ہے؟ ثنیا، سلار نے بے اختیار کہا۔ اسکندر عثمان مزید کچھ کہے بغیر کمرے سے نکل گئے۔